نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس غار کے منہ سے چٹان تھوڑی سی ہٹ گئی، اندر روشنی آنا شروع ہو گئی، لیکن ابھی نکلنے کا راستہ نہیں بنا۔ اندازہ کریں کہ والدین کی خدمت کو اس آدمی نے اپنے لیے کتنا مقام دیا۔ بیوی ترستی ہے تو ترستی رہے، بچے ترستے ہیں تو ترستے رہیں، جب تک ماں باپ کی پہلے خدمت نہیں کروں گا اس کے بعد ان کی باری۔ ایک آج ہم ہیں، ہمارے نوجوان ہیں، ادھر شادی ہوئی، نہ ماں نہ باپ نہ بہن نہ بھائی، گویا کہ اسے جنم ہی سسرال والوں نے دیا تھا۔ اور ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے ماں باپ کو سب سے پہلا درجہ دیا، دنیا میں کسی دوسرے کی باری آئی تو ماں باپ کے بعد آئی۔ اب دوسرے نے کہنا شروع کیا، یا اللہ میری چچا زاد بہن تھی، میں نے اس سے برائی کا ارادہ کیا، اس نے انکار کر دیا۔ ایک وقت آیا کہ وہ مجبور ہو گئی، غربت اور فقر کے ہاتھوں تنگ ہو گئی، وہ میرے پاس امداد طلب کرنے کے لیے آئی تو میں نے اپنی وہ شرط دہرا دی۔ اب جان کی ماری مجبوری کے عالم میں اس نے میری شرط مان لی، لیکن جب میں برائی کرنے لگا تو اس نے مجھے پھر کہا، لا یحل لک ان تفض ھذا الخاتم الا بحقہ، اے میرے چچا زاد بھائی، یہ عصمت کی مہر جو اس وقت تم توڑنے جا رہے ہو، تمہیں سوائے اللہ کی طرف سے حق دیے جانے کے بغیر اس کو توڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ آخری لمحات میں بھی اس خاتون نے اپنی عصمت کے تحفظ کے لیے یہ الفاظ کہہ دیے۔ میرے دل میں اس عورت کی اس بات کی اتنی قدر ہو گئی، اے اللہ تیری ذات کی خاطر میں نے جو اس کے ساتھ معاملہ طے کیا تھا وہ دے دیا، اور گناہ سے بھی میں نے ہاتھ روک لیا، اور اے اللہ تو جانتا ہے کہ اس وقت صرف تیرے نام کی خاطر میں نے اس گناہ کو ترک کیا تھا۔ چٹان تھوڑی سی اور ہٹ گئی، غار کا منہ تھوڑا اور کھل گیا، روشنی بڑھ گئی، لیکن نکلنے کے لیے بھی پورا راستہ نہیں بنا۔ ابھی تیسرا آدمی باقی ہے، وہ کہتا ہے، یا اللہ میرے پاس ایک مزدور کام کیا کرتا تھا، یہ ایک کہانی نہیں ہے، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کردہ واقعہ ہے۔ میرے پاس ایک مزدور کام کرتا تھا، کچھ مزدوری ابھی باقی تھی، وہ کام چھوڑ کر چلا گیا۔ جن کے پاس لوگ کام کرتے ہیں، جن کے زیر دست لوگ کام کر رہے ہیں، یہاں کتنے ایسے لوگوں کی شکایتیں ملتی رہتی ہیں، 3 مہینے کی تنخواہ نیچے رکھتا ہے، ہمارا کفیل 6 مہینے کی تنخواہ نیچے رکھتا ہے، ہمارا کفیل اتنے، یہ آپ بھی سنتے رہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آتوا الاجیر حقہ قبل ان یجف عرقہ، مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دو۔ کہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایات؟ آجر و اجیر کا رشتہ روز اول سے قائم چلا آ رہا ہے، لیکن اس کے لیے آداب ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی اجرت کرے، مزدوری کرے، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری اس کو ادا کر دو۔ ہمارے یہاں مہینہ تنخواہ نیچے، 2 مہینے تنخواہ نیچے، 3 مہینے، اور کتنے ایسے ظالم مسلمانوں کے نام میں شمار ہونے والے موجود ہیں، مزدور سے مزدوری لی اور آخر میں دھکیل دیا، پیسے ہی نہیں دے رہے۔ اس آدمی نے کہنا شروع کیا، کہا یا اللہ میرے پاس ایک مزدور نے کام کیا، وہ مزدوری لیے بغیر چھوڑ کر چلا گیا، میں نے اس کی مزدوری کے پیسے کو ایسے برباد نہیں کیا، بلکہ اس پیسے کو انویسٹ کیا، اس کو میں نے اچھی جگہ لگا دیا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اس کی اس مزدوری کے پیسے سے پیسہ بڑھتا گیا، پیسے سے پیسہ بڑھتا گیا، حتیٰ کہ ایک پوری کی پوری وادی اس کی مزدوری کے نتیجہ میں بکریوں اور بھیڑوں کے ریوڑوں سے بھر گئی۔ مدت تک وہ آدمی نہیں آیا، میں اس کی وہ امانت جو ہے اس کو بڑھاتا رہا۔ بالآخر وہ آیا۔ ایک دن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نے کسی سے کچھ لینا ہو، لاپرواہی میں چھوڑ گیا، حالات تنگ ہوئے، آدمی کو پھر یاد آنے لگتا ہے کہ میں نے کہاں کہاں کوئی پیسہ چھوڑا ہوا ہے، کہاں کہاں کسی سے لینا ہے۔ وہی معاملہ ہوا،
حالات ذرا ٹائٹ ہوئے، تنگ ہوئے، تو اس نے سوچا کہ میں نے تو ابھی فلاں جگہ سے بھی پیسے لینے ہیں۔ گیا، جا کے کہتا ہے کہ بھائی میرا تمہاری طرف کچھ حساب نکلتا ہے۔ اس نے کہا بالکل نکلتا ہے، کوئی انکار نہیں، تیرا حساب موجود ہے، کہاں ہے، لاؤ میرا حساب۔ ایک طرف ہاتھ کیا، کہا اس وادی میں جتنی بکریاں اور بھیڑیں دیکھ رہے ہو یہ ساری کی ساری تیری۔ اب غریب آدمی کو، فقر کے ستائے ہوئے آدمی کو اس طرح کی بات کیا سمجھتے ہیں، اچھی لگتی ہے؟ وہ تو کہے گا کہ مجھے مذاق کر رہا ہے۔ کہتا ہے کہ میں پہلے ہی مارا ہوا ہوں، ایام کا مشکلات میں پھنسا ہوا ہوں، اور تم مجھے مذاق کر رہے ہو۔ اس آدمی نے کہا میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا، تم جو مزدوری چھوڑ گئے تھو میں نے اس مزدوری کو کام میں لگایا ہوا تھا، آج یہ جتنی بکریاں ہیں، جتنی بیڑے ہیں، یہ سارے ریوڑ تیرے۔ اس آدمی نے سارے کے سارے ریوڑ آگے لگائے اور لے کر چلا گیا۔ یہ آدمی، اس حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں، یا اللہ اس آدمی نے ایک بکری کا بچہ بھی میرے پاس نہیں چھوڑا، سارا اپنا مال جو ہے وہ لے کر چلا گیا، اور میں نے اے اللہ صرف تیری خاطر یہ کام کیا تھا، اگر تو نے میرا یہ عمل قبول کر لیا ہے تو ہمیں یہاں سے نجات دے۔ اللہ رب العزت کا فضل ہوا، وہ چٹان غار کے منہ سے ہٹ گئی اور تینوں باہر نکل کر چلنا شروع ہو گئے۔ ان تینوں آدمیوں نے اللہ کی خاطر ایک ایک عمل، انہوں نے ایک ایک عمل بطور مثال پیش کیا۔ یہ اعمال اللہ کی خاطر سر انجام دیے تھے، اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں بھی اس کی برکتیں دے دی۔ اگر یہ نہ ہوتا، اگر وہ صرف کفیل کو راضی کرنے کے لیے، اسپانسر کو خوش کرنے کے لیے ہی نمازیں پڑھتے رہے ہوتے، تو کیا خیال ہے وہاں سے ان کی ہڈیاں بھی نہ ملتی، وہیں پڑے پڑے گل جاتے، ان کو باہر نکلنے کا راستہ نہ ملتا۔ لیکن انہیں ان کے اپنے نیک عملوں اور اعمال صالحہ کے ساتھ خلوص نیت، اخلاص فی العمل، اس چیز پر مبنی اعمال نے انہیں دنیا میں مشکل سے نجات دلا دی۔ تو گویا اگر عمل صرف اللہ کے لیے ہو، خالص اس کی رضا کے لیے ہو، تو وہ عمل عند اللہ مقبول ہے، اور اگر اللہ کے لیے نہیں بلکہ کسی نہ کسی کی خوشامد کے لیے، کسی نہ کسی کی رضامندی کے لیے کیا گیا ہو، تو وہ عند اللہ مقبول نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ اور معجم طبرانی کبیر اور مسند امام احمد میں یہ حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اخوف ما اخاف، اس سے علاوہ دوسری ایک حدیث، الا اخبرکم، کیا میں تمہیں اس عمل کی خبر نہ دوں جو میرے نزدیک تمہارے لیے سب سے زیادہ خوفناک عمل ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیا عمل ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ہے ریاکاری، دکھلاوا، عمل نیک لیکن اللہ کے لیے نہیں، وہ کسی نہ کسی کو دکھلاوے کے لیے کیا گیا۔ اور یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال بھی دی اور ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، یہ ہمارے یہاں اپنے مشاہدے میں آنے والی باتوں میں سے ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ میرے پیچھے کوئی آدمی مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے، مثال سمجھنے کے لیے یوں سمجھ لیں کہ میں نے یہاں نماز پڑھنا شروع کی، میں اپنی مرضی سے نماز جو پڑھ رہا تھا، وہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے بھائی کیسے نماز پڑھتے ہیں، ٹک ٹک سجدہ کیے چلے جا رہے ہیں، رکوع سے اٹھنے کا نام نہیں لیتے بلکہ چھوٹا سا جھٹکا دے کر سیدھے سجدے میں، اوپر سجدے پہ سجدہ، درمیان میں کوئی قاعدہ نہیں، کوئی جلسہ نہیں، اکیلے تو ہم اس طرح کی نمازیں پڑھتے ہیں۔ دیکھا کہ پیچھے ہمارے جنرل مینیجر صاحب بھی نماز پڑھ رہے ہیں مسجد میں، اب اسے معلوم ہے کہ سعودی ہے اور یہ سعودی آرام سے نماز پڑھتے ہیں، فوراً اس نے اپنا پہلا رویہ چھوڑا اور آرام کے ساتھ سنوار کر نماز پڑھنا شروع کر دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر کسی آدمی کو پتہ چلے کہ میرے پیچھے کوئی مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے، وہ نماز صحیح طریقے سے پڑھنا شروع کر دے تو یہ ریاکاری ہے، یہ خلوص کے منافی ہے، یہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے۔
اور فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم، میں جس گناہ سے سب سے زیادہ تم سے ڈرتا ہوں، تمہاری نسبت سب سے زیادہ جس گناہ سے ڈرتا ہوں وہ ہے الشرک الاصغر، چھوٹا شرک۔ صحابہ رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ وہ چھوٹا شرک کیا؟ تو آپ نے ایک ہی لفظ ارشاد فرمایا الریا، چھوٹا شرک ہے ریاکاری۔ کسی کی قبر پر سجدہ نہیں کرتا، کسی غیر اللہ کی پوجا نہیں کرتا، کسی غیر اللہ سے مرادیں نہیں مانگتا، لیکن اپنے عمل میں ریاکاری کر کے غیر اللہ کو اپنا عمل دکھاتا ہے۔ فرمایا یہ ریاکاری، یہ شرک اصغر ہے۔ تم بڑے شرک میں مبتلا ہوگے یا نہ ہوگے، مجھے خطرہ ہے کہ تم اس چھوٹے شرک میں ضرور مبتلا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ خوف تمہاری نسبت اس کا۔ اور یہ ریاکاری انسان کے اعمال کو برباد کر دیتی ہے۔ آدمی سمجھتا ہے کہ میں بڑے کام کر رہا ہوں، میں پیسہ خرچ کرتا ہوں، میں وقت خرچ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں بڑے سفر کرتا ہوں، لیکن اگر خلوص نہ ہوگا تو آخرت میں اس کی کوئی قیمت نہیں ملے گی۔ سردی کا موسم ہو، نرم اور گرم بستر ہو، باہر ٹھنڈک ہے، پانی بھی ٹھنڈا، گلی میں راستے میں بھی ٹھنڈک، مسجد میں جائیں وہاں بھی ٹھنڈک۔ اب اگر کوئی صرف اللہ کی رضا کی خاطر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جائے گا باجماعت تو اللہ رب العزت اس کو اجر و ثواب عطا کرے گا، لیکن اگر کسی کی رضا کے لیے تو وہ ریاکاری ہوگی، عمل برباد جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن تین لوگوں کا، پہلے بھی تین لوگ تھے جنہوں نے اپنے اخلاص کی قیمت اس دنیا میں بھی پا لی، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو دے گا۔ تین لوگ اور ہیں، صحیح مسلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان تین لوگوں کا حساب سب سے پہلے ہوگا۔ قیامت کا دن ہوگا، تینوں کو لایا جائے گا کہ ان کو باری باری لاؤ، ان کا حساب لیتے ہیں۔ وہ تین لوگ کون کون ہیں؟ سب سے پہلے نمبر پر شہید کو لایا جائے گا۔ شہید اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ بتاؤ بھائی کیا کیا؟ شہید کہے گا یا اللہ دنیا میں سب سے قیمتی دولت تو جان ہی ہوتی ہے، میں نے تو اپنی جان بھی تیری راہ میں قربان کر دی۔ اب اللہ کو کون بلائے؟ جو یعلم ما فی الصدور، علیم بذات الصدور، دلوں کی جاننے والا، ہم سوچتے ہیں وہ جانتا ہے۔ اس کے سامنے اس طرح کی بھول بھلائیاں کون رکھے؟ یا اللہ میں نے تو جان بھی تیری راہ میں دے دی۔ اللہ نے فرمایا کذبت، جھوٹ کہتے ہو۔ اللہ فرمائے گا جھوٹ کہتے ہو، تم نے اپنی جان اس لیے دی لیقال لک جری، تاکہ لوگ کہیں کہ بڑا بہادر ہے، بڑا دلیر آدمی ہے، دیکھو جان کی پرواہ نہیں کی۔ تم نے آج کے دور میں اگر اس بات کو سمجھنا ہو تو یوں سمجھ لیں کہ تم نے تو جان اس لیے دی کہ تمہیں نشان حیدر دے دیا جائے گا۔ پاکستان کا سب سے بڑا تمغہ جو ہے فوجیوں کا وہ ہے نشان حیدر۔ تو نے جان اس لیے دی کہ تمہیں نشان حیدر دیا جائے گا، تاریخ میں پاکستان کی ہسٹری میں تمہارا نام لکھا جائے گا، تمہاری واہ واہ ہو جائے گی۔ ہندوستان میں چکرویر، بڑا فوجی اعزاز چکرویر، تم نے اس لیے جان دی کہ تمہیں چکرویر ملے گا، خاندان میں، قبیلے میں، قوم میں تمہارا نام ہوگا، ہندوستان کی تاریخ میں تمہارا نام لکھا جائے گا، تم نے تو جان اس لیے دی تھی۔ ثم امر بہ فسحق